بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ پر قبضہ ہو گیا اور میں شیعہ ہو گیا۔ عجب عنوان ہے۔ کویت کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر جناب فیصل الدویسان 1993 میں سنی سے شیعہ ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری بہت ساری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں کہ بہت سارے بزرگ علماء اہل سنت شیعہ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا زعیم فاطمی کے ایک جلوس ان کو شیعہ بنا دیتا ہے۔ جناب حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم وہ جلوس اور مجالس میں جانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خود مجالس شروع کرتے ہیں اور شیعہ ہو جاتے ہیں۔ خود ہمارا اپنا خاندان، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک مومن کو مسجد میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، ہمارے دادا مرحوم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر خود شیعہ ہو جاتے ہیں، اور آج الحمدللہ اس جگہ پہ سینکڑوں گھر شیعہ ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ پشاور میں ایک اہل سنت عالم سورہ مزمل کا 40 دن عمل کرتے ہیں، پھر خواب میں ان کو علامہ میر حامد حسین موسوی کی کتاب پڑھنے کی تاکید ہوتی ہے، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور شیعہ ہو جاتے ہیں۔ آخری دنوں میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ ایک شخص جو اس وقت بھی موجود ہیں، مصری، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کعبہ میں بیٹھ کے کہ مجھے ہدایت کی راہ دکھا۔ تو انگریزی بولنے والا ایک جوان جو انجینئرنگ کا لندن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ آتا ہے، وہ ان سے بات کرتا ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی بھی موجود ہیں، یہ ویڈیو ہماری آخری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے عجیب مجھے جو سبب لگا وہ یہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے پہلے عنوان ہی یہی سوچا تھا کہ شیعہ ہونے کا عجیب سبب، لیکن بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ یہ ایک شخصیت ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں اور بڑی مدت تک کویت کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، جناب فیصل الدویسان۔ یہ کہتے ہیں کہ 1969 میں، بلکہ 1979 میں 1979 میں یکم محرم 1400 ہجری میں محمد ابن عبداللہ القحطانی نام کا ایک شخص کعبے پہ قبضہ کرتا ہے۔ 4 دن ان کا قبضہ رہتا ہے۔ سلفیوں کا یہ گروہ، اور یہ خود محمد ابن عبداللہ قحطانی عبدالعزیز ابن باز کے شاگرد ہیں۔ تابوت میت کے حوالے سے یہ ایک گویا جنازہ لا رہے ہیں اور اس کے اندر اسلحہ لے کے آتے ہیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ 4 دن کے بعد فائرنگ میں پھر یہ شخص قتل ہوتا ہے۔ جناب فیصل دویسان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی اور یہ سنا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، ذرا یہ پوائنٹ ہے اور مہم پوائنٹ یہی ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب فیصل کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے امام مہدی، تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ امام مہدی کون ہے۔ یعنی میرا بالکل اس موضوع پہ مطالعہ نہیں تھا، ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی اور صاحب مطالعہ اس بیس پہ کہ ممبر آف پارلیمنٹ اور وہ بھی کویت کی پارلیمنٹ کے ممبر، لیکن اس موضوع پہ میرا مطالعہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ امام مہدی کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، اور وہ آ کے اس زمانے کی اصلاح کرے گا۔ اور مین پوائنٹ جو وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور پھر وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو مجھے تعجب ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت اور ہم اس کے نام سے بھی ناواقف ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر مطالعہ شروع کیا اور اہل سنت کی اس امام مہدی کے موضوع پہ ہر کتاب پڑھ ڈالی، بلکہ ان کا ہر کتاب، اس میں بڑا زور دے کے وہ کہتے ہیں ہر کتاب میں نے پڑھ ڈالی۔ جب ان کتابوں سے فارغ ہوا تو میں نے شیعوں کی کتابیں اس موضوع پہ پڑھیں۔ ایک بات میرے لیے واضح ہوئی اور وہ اس مطالعے سے کہ ہم تو یہی کہتے تھے بنو امیہ کے یہ امام ہیں اور بنو عباسیہ کے یہ خلفاء ہیں، ایک نئی کڑی اور ایک نئی لڑی مجھے ملی ہے جس کے بارے میں امام مہدی ہیں، اور وہ کڑی پھر پیغمبر اکرم کی ذات سے شروع ہوتی ہے، ان کا خاندان ہوتا ہے، اور یوں مجھے 12 اماموں سے ایک تعارف ہوا، مطالعہ ہوا، اور میں متوجہ ہوا کہ حقیقت میں نجات کا ذریعہ وہ جو 12 کی حدیث ہے اس کے اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ یہی ایک کڑی ہے جس کے بارے میں امام مہدی ہیں۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے شیعہ کیا۔ عزیزان دیکھیے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک تو یہ بحثیں جو ہیں وہ کوئی ہم اس بحث کے قائل نہیں ہیں، میں بڑی اس یوں کہیے کہ ایک مشکل سے ان بحثوں کو پیش کر رہا ہوں، اور پھر اگر کوئی عزیز کہے کہ پیش کیوں کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیے، مجھے تعجب ہوتا ہے، اس فرمان علی امیر المؤمنین کو جا کے دیکھیے، نہج البلاغہ خط نمبر 78 ہے، خط نمبر 78 جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا۔ اس میں ایک مقام پہ امام لکھتے ہیں وَلَيْسَ رَجُلٌ فَعْلَمْ أَحْرَسَ عَلَى جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ جماعت امت محمد وَأُلْفَتِهَا منی۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد کے جماعت و اتحاد کا کوئی قائل نہیں ہے، وَأُلْفَتِهَا، اور ان کے آپس میں پیار محبت کا مجھ سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہے۔ علی علیہ السلام اس خط میں فرماتے ہیں اگر کوئی اتحاد امت کا یا الفت و محبت و مودت امت کا کوئی سب سے بڑا قائل ہے اور حریص ہے تو وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ ہے اتحاد، جناب امیر المؤمنین جس اتحاد کو چاہتے ہیں، اور پھر وہ خطبہ خط 78 انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے اتحاد کے عنوان سے۔ یہ ہے علی کا اتحاد۔ مجھے بہت پیارا لگا، ایک ہمارے انگریزی اسکالر جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے، جناب امیر علیہ السلام کے پاس جب ابو سفیان آتے ہیں کہ آپ آواز اٹھاؤ تو ہم خلیفہ اول کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں اور فوجیں مدینہ کی گلیوں کو بھر دیں گی اور گھوڑے سوار بھر دیں گے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کب سے اسلام کے درد مند بنے ہوں۔ اس ہمارے اسکالر نے بہت پیارا پوائنٹ نکالا کہ علی نے اتحاد پہ اپنی ظاہری خلافت کو قربان کر دیا کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، علی کو حق ملے یا نہ ملے، لیکن اختلاف سے علی نے بچایا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں اسلام اور یہ ہے اس کی ضرورت، اور میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے جناب فیصل الدویسان کی، اس وقت بھی ان کی ویڈیو موجود ہیں، سب سے زیادہ یہ زور دیتے ہیں مسلمانوں ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھو اور اس کا احترام کرو۔ جو زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت دشمن آپ کو لڑا رہا ہے اور آپ کو لڑا کے آپ کو کمزور کر رہا ہے، اور پھر بالخصوص انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ صہیونسٹ جو ہیں وہ آپ کو لڑا رہے ہیں اور آپ متوجہ نہیں ہو رہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف فتووں اور اختلافات کے بجائے اتحاد امت، جماعت امت، الفت محمد سے سرفراز فرمائے۔ یہ ایام ایسے ہیں جو ہفتہ وحدت کے ایام ہیں، اب اس سے بڑھ کے ذات مصطفیٰ سے بڑھ کے ہمارے لیے اتحاد کا پہلو اور کون سا ہوگا۔ آئیے ذات مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہوئے ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔